آج مسلم معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، مجھے آپ کے گاؤں کے بارے میں نہیں پتا، لیکن میں شہروں کی اگر بات کروں، کوئی ایسی آبادی جہاں پر 99% مسلمان رہتے ہو، چاہے وہ ممرا ہو، چاہے وہ گونڈی ہو، چاہے وہ کرلا ہو، چاہے وہ بھیونڈی ہو، ایسی آبادی بڑے بڑے شہروں میں جہاں 99% مسلم رہتے ہیں، ان آبادیوں میں بھی جا کر دیکھو گے ہر چوتھے گھر میں آپ کو ایک شرابی مل جائے گا۔ مسلمانوں کی آبادی میں ہر چوتھے گھر میں شرابی موجود۔ اگر تو گناہ کا ارادہ کرے تو ایسی جگہ چھپ کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے۔ مسلمان وہ کام کرنے کو تیار نہیں، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا، مسلمان ان کاموں سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی جسے کہا گیا کرو کرتا نہیں، اور جس سے کہا گیا بچو بچتا نہیں۔ بتائیے یہ فیکٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، جو لوگ آئے تھے پچھلے پروگرام میں انہیں یاد ہوگا، جو نہیں آئے تھے وہ سنیں۔ رات ہر سونے والے کو اللہ صبح اٹھنے کی مہلت نہیں دیتا۔ نہ جانے کتنے ہیں رات سوتے ہیں تو سوتے رہ جاتے۔ اور میں نے آپ کو یہ گراف بھی بتایا تھا، کورونا کے بعد اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں ایک سروے اور ایک رپورٹ کے مطابق ہر 1 گھنٹے میں 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ 40 سال سے کم عمر کے 4 لوگ ہر 1 گھنٹے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں۔ آپ اگر رات 9 بجے سے بیٹھے ہیں، 10 بجے سے بیٹھے ہیں تو کیلکولیٹ کریں، اگر 2 3 4 گھنٹے ہو گئے تو ہر 1 گھنٹے میں 4 آدمی مرے۔ ہمارے اپنے ملک میں کسی نہ کسی اسٹیٹ میں، شہر میں، گاؤں دیہات میں، کسی نہ کسی کونے میں ہمارے ملک میں مرے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہر 1 گھنٹے میں 4 آدمی ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں۔ اگلے 1 گھنٹے میں بھی ہر 1 گھنٹے میں 4 آدمی مریں گے۔ جو اب تک 4 لوگ پچھلے 1 گھنٹے میں مرے، اب تک ہمارا نمبر اس میں نہیں آیا، لیکن اگلے 1 گھنٹے میں جو 4 آدمی مریں گے، ہمارا نام اس میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ ہمیں پتا ہے۔ ابھی میں نے کل دیکھا رام لیلا کا ویڈیو تھا، رام لیلا کے ویڈیو میں وائرل ہو رہا تھا بہت زیادہ واٹس ایپ پر۔ رام لیلا کے ویڈیو میں جو ہنومان بنا تھا، اسٹیج کے اوپر ناچتے ناچتے اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اب بتائیے ہنومان تو اسی کو بنائے ہوں گے جو ہٹا کٹا لمبا چوڑا ہوگا، ہارٹ اٹیک آ گیا اس کو۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا، شادی کے اسٹیج پر ناچتے ناچتے ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ کرکٹ کے گراؤنڈ میں کھیلتے کھیلتے بھاگتے دوڑتے ہارٹ اٹیک آ گیا۔ کسی جم کے اندر، ہیلتھ کلب کے اندر ہٹا کٹا جوان ویٹ لفٹنگ کرتے کرتے منہ کے بل گرا، اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، تو یاد رکھیں کہ زندگی اور موت پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ اگر ہم پچھلے 1 گھنٹے میں زندہ تھے، ابھی بھی زندہ ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگلے 1 گھنٹے کے بعد زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے یہ ہم نہیں جانتے ہیں، اگر جانتا ہے تو صرف میرا پروردگار جانتا ہے۔ میرے نبی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرے صحابیوں بتاؤ تم اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ میرے نبی فرماتے اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتے ہو؟ تو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز عشاء ادا کر کے گھر جاتا ہوں تو فجر پڑھنے کی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی میں نہیں جانتا۔ میں عشاء کی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر لیتا ہوں۔ دوسرے نے کہا جب میں فجر کی نماز کے لیے آتا ہوں تو ظہر کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا۔ میں فجر کی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر لیتا ہوں۔ تیسرے نے ظہر اور عصر کی بات کی، چوتھے نے عصر اور مغرب کی بات کی، پانچویں نے مغرب اور عشاء کی بات کی،
جب سارے صحابہ مثال دے چکے تو جانتے میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو پیغام دینے کے لیے فرماتے ہیں عشاء اور فجر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، فجر و ظہر کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے، ظہر و عصر، عصر و مغرب و عشاء کے درمیان بھی بہت وقت ہوتا ہے۔ تم جانتے ہو تمہارا نبی اپنی موت کو خود سے کتنا قریب پاتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب میں نماز میں دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو بائیں جانب سلام پھیرنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا، میں دائیں جانب کے سلام کو آخری سلام سمجھ کر پھیر لیتا ہوں۔ آپ ذرا سوچو کہ میرے نبی وہ ہیں، اس کائنات میں تنہا میرے نبی کی ہستی وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آ کر روح قبض نہیں کرتا بلکہ دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرتا ہے، یا رسول اللہ اجازت ہو تو اندر آ جاؤں، اجازت نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ آپ ذرا سوچیں جن کی مرضی کے بغیر ملک الموت کمرے کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں کرتا، وہ نبی قیامت تک آنے والی امت کو یہ بتاتے ہیں میں جب دائیں جانب سلام پھیرتا ہوں تو بائیں جانب کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا میں نہیں جانتا ہوں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو یہ پیغام دے رہے تھے جب تمہارا نبی سید المعصومین ہو کر، جب تمہارا نبی رحمت للعالمین ہو کر، جب تمہارا نبی محبوب پروردگار ہو کر اپنی موت کو خود سے اتنا قریب پاتا ہے، اے میری قیامت تک آنے والی امت تو اپنی موت کو کبھی فراموش مت کرنا۔ آج مسلم معاشرے میں جتنی برائیاں پائی جاتی ہیں، مجھے آپ کے گاؤں کے بارے میں نہیں پتا لیکن میں شہروں کی اگر بات کروں، کوئی ایسی آبادی جہاں پر 99% مسلمان رہتے ہو، چاہے وہ ممرا ہو، چاہے وہ گونڈی ہو، چاہے وہ کرلا ہو، چاہے وہ بھیونڈی ہو، ایسی آبادی بڑے بڑے شہروں میں جہاں 99% مسلم رہتے ہیں، ان آبادیوں میں بھی جا کر دیکھو گے ہر چوتھے گھر میں آپ کو ایک شرابی مل جائے گا۔ مسلمانوں کی آبادی میں ہر چوتھے گھر میں شرابی موجود، جواری موجود، سٹے باز موجود، سود کا دھندا کرنے والا موجود، چرس چلم گانجے پینے والا موجود، لاٹری کی ٹکٹ نکالنے والا موجود، زنا کے اڈوں پر جانے والا موجود۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو گنائی ہیں، کیا بتائیے مسلمان نہیں جانتا کہ ان ساری چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے؟ اگر تم بچو گے اللہ نے انعام کا وعدہ کیا، اور اگر تم کرو گے اللہ نے وعید فرمائی۔ کسی کو نہیں پڑی، کوئی بھی فکر نہیں۔ جناب ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، آ کر کہتا ہے حضور میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن بچ نہیں پاتا، کوئی ایسا نسخہ بتا دے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری 5 باتیں یاد رکھ، اگر تو گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو 5 باتیں یاد کر لے، گانٹ باندھ لے۔ اس نے کہا کون سی بات؟ آپ نے فرمایا آئندہ اگر گناہ کرنے کا ارادہ ہو نا، اگر آئندہ کبھی گناہ کا ارادہ تو کرے نا تو اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کہیں اور نکل جائے، ایسی جگہ چلے جا جس زمین کا مالک اللہ نہ ہو، پھر وہاں جو تیری مرضی کر۔ نوجوان کہتا حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ اس ساری کائنات کا خالق و مالک تو اللہ ہے، اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کہاں جا سکتا؟ جہاں بھی جاؤں گا وہ ظاہر ہے کہ اللہ ہی کی زمین ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب تجھے یقین ہے کہ ساری زمین اللہ کی، تو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری بات، اگر تو کبھی گناہ کا ارادہ کرے نا تو اللہ کی دی روزی کھانا چھوڑ دے، کسی اور کی دی روزی کھا، پھر تیری جو مرضی کر۔ اس نے کہا حضور یہ بھی ممکن نہیں ہے، اللہ ہی تو رزاق ہے، اس کی دی روزی نہیں کھاؤں گا تو دینے والا کون ہے اس کے سوا؟ وہی تو ہے روزی دینے والا، وہی تو سب کو کھلاتا پلاتا ہے، آخر اس کی روزی نہ کھاؤں تو کس کی کھاؤں؟ تو آپ نے فرمایا تجھے یہ یقین ہے کہ رزاق اللہ ہے، پھر اس کی روزی کھا کر اسی کی نافرمانی، یہ تو کیسے کرتا؟ پھر آپ نے فرمایا تیسری بات، اگر تو گناہ کا ارادہ کرے تو ایسی جگہ چھپ کر گناہ کر
جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے. توجہ ہے نا آپ کی؟ ایسی جگہ چھپ کر گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھ سکے. اس پر وہ نوجوان کہتا ہے یہ بھی ممکن نہیں ہے. میں لاکھ پردوں میں چھپ جاؤں اللہ کی نگاہوں سے کبھی پوشیدہ نہیں ہو سکتا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ آپ اگر سگریٹ پیتے ہو امی سے چھپ کر، آپ اگر کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے ہو ابا سے چھپ کر، اگر گندی گندی ویڈیو دیکھتے ہو امام صاحب سے چھپ کر، آپ کو لگتا ہے جو کچھ کام آپ کر رہے ہو اس کی خبر کسی کو نہیں ہے. میں کہتا ہوں ماں باپ سے ڈرتا ہے، مسجد کے امام سے ڈرتا ہے، اپنے چاچا ماموں خالہ پھوپھی سے ڈرتا ہے، ان سے ڈرتا ہے کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا کیا گل کھلاتا ہوں. ارے تجھے ان کا ڈر ہے، تجھے اس کا ڈر نہیں ہے جس سے تو کبھی چھپ نہیں سکتا. یاد رکھنا قیامت میں تجھے ماں باپ کو حساب نہیں دینا، جس کی نگاہوں سے تو کبھی چھپ نہیں سکتا، قیامت میں اسی مولا کو حساب دینا. فرمایا کہ اللہ اماوس کی کالی رات میں کالے رنگ کے پہاڑ پر، کالے رنگ کی غار میں، کالے رنگ کی مٹی میں جب کالے رنگ کی چیٹی چلتی ہے نا، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے. آئی بات سمجھ میں آپ کی؟ اماوس کی کالی رات، کالے رنگ کا پہاڑ، کالے رنگ کی غار، غار میں کالے رنگ کی مٹی اور مٹی میں چلنے والی کالے رنگ کی چیٹی. صوفیہ فرماتے اللہ اسے بھی دیکھتا ہے، اللہ اس کے پیروں کی آہٹ بھی سنتا ہے، اور اللہ اس چیٹی کے حصے کی روزی اسے وہیں عطا فرماتا ہے. وہ کہتا ہے میں کہیں بھی چھپ جاؤں اللہ کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتا. تو آپ فرماتے ہیں اگر تجھے یقین ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کے دیکھنے میں تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. زمین اس کی، روزی اس کی، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی نوجوان آیا، آ کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی. ذرا چپ ہو جاؤ نا بیٹا، چپ ہو جائے، تو تم بول لو یا تو میں بول لوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. اچھا میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ نا غور سے سن رہے ہیں اور کچھ لوگ پتہ نہیں ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں آئے ہیں اللہ ہی جانے ان کا مقصد کیا ہے. میری تقریر ان کے لیے ہے جو سن رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے، اور جو ڈسٹرب کرنے والے ان کے چکر میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا میں. ورنہ آپ جانتے ہیں نا تیزی سے وقت گزر رہا ہے، مفتی صاحب قبلہ آ جائیں گے، مجھے اپنی گفتگو سمیٹنی ہوگی، اس لیے میں اپنی بات آپ کے سامنے، اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ بھی میرے ساتھ تیزی سے آگے بڑھیں اور میں بھی آگے بڑھتا ہوں. ڈسٹرب کرنے والوں سے گزارش کروں گا ذرا توجہ سے سنیں گے تو کچھ سیکھیں گے، ورنہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ رات کو بیان میں بولا کیا گیا، بتایا کیا گیا. ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک حبشی نوجوان آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جتنے گناہ کیے نا آپ کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، آپ سفارش کر دیں، دعا کر دیں تاکہ اللہ مجھے معاف فرما دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی، اس نے بھی سچی توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد اٹھا، محفل سے نکل گیا، کچھ دور گیا، واپس پلٹ کر آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے توبہ تو کر لی لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ گناہ کر رہا تھا نا، یعنی جن گناہوں پر میں نے توبہ کر لی، جب میں یہ گناہ کر رہا تھا تو کیا اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا؟ تو میرے نبی نے فرمایا تم اللہ کی نگاہوں سے کبھی بھی پوشیدہ نہیں ہو سکتے. جب بھی تم گناہ کرتے ہو، جب بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ دیکھتا ہے. اس نے کہا میں نے جن گناہوں سے توبہ کی، جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو اللہ دیکھ رہا تھا. نبی فرماتے ہاں ہاں اللہ تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا تھا. اب جانتے وہ حبشی مرد جو تھا، وہ جوان جو تھا، ایک چیخ مارتا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا اور میں اس کی نافرمانی کر رہا تھا. اللہ اکبر، یہ مجھ سے کیسے ہو گیا؟ اللہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کی نافرمانی کر رہا تھا. حدیث مبارکہ میں آتا اس کے دل میں ایسا خوف خدا پیدا ہوا، ایسا خوف خدا پیدا ہوا، ایک چیخ ماری ہے اور زمین پر گرا
تڑپا اور چند سیکنڈ کے اندر جسم سے روح پرواز کر گئی۔ آپ سوچیں جو نبی کے صحابی تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے جنت کا مالک و مختار موجود تھا، جو زمین پر جنت بانٹ رہے تھے، وہ نبی جو صحابہ کی تربیت کر رہے تھے، ذرا سوچیں آج ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ کے ایک ولی کو اللہ الہام فرماتا ہے، اے میرے بندے جا میرے بندوں سے کہہ دے جب وہ کبھی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں نا تو کمرے میں چلے جاتے، کھڑکی دروازے بند کر لیتے، پردے بھی کھینچ لیتے۔ جب میرے بندے کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنے جیسوں کی نگاہوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، اپنے گھر کے کھڑکی دروازے پردے بند کر لیتے ہیں، لیکن جا میرے بندوں سے کہہ دے اپنے جیسوں سے اپنے آپ کو وہ چھپا لیتے ہیں، لیکن وہ پردے وہ کیوں نہیں بند کرتے جہاں سے میں انہیں دیکھا کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ رات بھر یوٹیوب پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ عشاء کے وقت بیٹھ کر ٹی وی پر بگ باس دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ رات بھر بیٹھ کر پب جی کھیل رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور بندہ رات بھر ناچ گانے اور بے حیائی کے مناظر دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ بندہ یوٹیوب پر بیٹھ کر ننگی فلمیں، ڈرامے، کھیل تماشے اور ہیروئنوں کی تصویریں اور ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ آپ ذرا بتائیں ایک بیٹا اگر نیا سگریٹ پینا شروع کرے اپنے دوستوں کے چکر میں اور بازار میں کھڑے ہو کر کہیں سگریٹ پی رہا تھا، اچانک نظر آئے کہ وہ دادا آ رہی ہیں، چاچا آ رہی ہیں، ماموں آ رہی ہیں، تو کیسے سگریٹ کو پھینک دیتا ہے، فوراً چھپا لیتا ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں سگریٹ پی رہا تھا، کہیں دیکھ تو نہیں لیا کہ میں سگریٹ پی رہا تھا۔ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ جا رہا ہو اور اسے شک ہو جائے کہ وہ میرے علاقے کا آدمی آ رہا ہے، وہ میرے علاقے کی فلاں عورت آ رہی ہے، وہ میرا رشتہ دار آ رہا ہے، فوراً اس لڑکی سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ لڑکی میرے ساتھ میں ہے۔ آپ ذرا سوچو اپنے جیسوں سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہو، لیکن جب بڑے بڑے ناجائز و حرام کام کرتے ہو اس وقت تمہیں یہ خیال نہیں آتا جسے قیامت میں حساب دینا ہے وہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جناب ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں جب تو جانتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر اللہ کی نافرمانی کیسے کرتا؟ آپ نے فرمایا چوتھی چیز، جب اسرائیل علیہ السلام آئے نا، موت کا فرشتہ آئے اور کہے تیری روح کو قبض کرنا شروع کرے تو تو کہہ دینا میں نہیں مرنے والا، تو جا واپس، میں نہیں مرتا۔ اس نے کہا یہ کہاں ممکن، وہاں میرا زور کہاں چلنا ہے، میں چاہوں نہ چاہوں وہ تو روح کھینچ کر لے جائے۔ آپ نے فرمایا جب تجھے یہ یقین ہے کہ تو چاہے نہ چاہے موت کا فرشتہ جب آئے گا تو روح کھینچ کر لے جائے گا، تو آخر موت کو یاد کیوں نہیں کرتا جب تجھے پتا ہے کہ اسرائیل کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کے باوجود تو اللہ کی نافرمانی کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا پانچویں چیز، جب تیرا حساب کتاب ہو اور اللہ فرمائے فرشتوں لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو، تو اس وقت کہنا میں جہنم میں نہیں جاتا، میں تو جنت میں جاؤں گا، میں نے زمین پر زندگی مزے کے ساتھ گزاری، جنت میں بھی مزے کروں گا، میں جہنم کے عذاب میں نہیں جاتا۔ وہ بندہ کہتا ہے حضور یہ کہاں ممکن، وہاں میری تھوڑی نہ چلنا، وہاں میری چوائس نہیں ہوگی، وہاں تو میرے اعمال دیکھے جائیں گے، نیکیاں ہوں گی تو جنت، نیکیاں نہ ہوئی تو جہنم۔ آپ فرماتے جب تجھے پتا ہے کہ تیری بدعمالیاں تجھے جہنم میں لے کر چلی جائیں گی، جب تجھے یہ بھی یقین ہے کہ تو اپنی مرضی سے جنت میں نہیں جا سکتا بلکہ تیرے گناہ تجھے جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، پھر تو گناہ کیسے کرتا ہے؟ اس نے کہا بس میرے لیے اتنا کافی ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کی یہ 5 باتیں میں یاد رکھوں گا اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ اسی لیے میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا بتائیے خالق کون ہے، مالک کون ہے، رازق کون ہے، زندگی موت پر قدرت رکھنے والا کون ہے، عزت و ذلت دینے والا کون ہے، ہماری خاطر آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے، زمین سے سبزے اگانے والا کون ہے۔ اے مسلمان تو 5 وقت کی نماز کو قضا کرتا ہے لیکن دکان پر جا کر بیٹھتا ہے، اللہ تجھے خالی ہاتھ گھر نہیں بھیجتا، نافرمانی کے بعد بھی جب تو نکلتا ہے روزی کمانے، بتا اللہ تجھے روزی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟
شادی کے موقع پر تو ایک ایک ہفتے ڈی جے بجاتا ہے، اللہ تجھ پر بجلیاں نازل نہیں کرتا، بارات میں پٹاخے اور بم پھوڑتا ہے، اللہ تجھ پر اپنا عذاب مسلط نہیں کرتا، ناچ گا کر جاتا ہے شادی میں، پھر بھی بریانی کھا کر گھر واپس آتا ہے۔ بتا میرے رب کی کتنی کرم نوازیاں۔ ماضی قریب میں ایک ہماری جماعت کے عالم دین گزرے، ان کی آنکھ کا آپریشن ہوا، توجہ ہے نا، آنکھ کا آپریشن، ڈاکٹر نے کہا زخم ہرا ہے، ٹاکے تازہ ہیں، آپ نماز پڑھیں گے نا تو 3 دن تک سجدہ مت کیجیے، توجہ ہے نا آپ کی، آنکھ کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا 3 دن سجدہ مت کرنا نماز میں، ورنہ ٹاکا کھل جائے گا، زخم ہرا ہو جائے گا، خون بہنے کا خطرہ ہے، نماز پڑھنا تو سجدہ مت کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، گھر آئے، گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے 3 دن میرے حصے کا کھانا مت بنا۔ بیوی نے کہا ڈاکٹر نے آپ کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے، روٹیاں کھانے سے منع نہیں کیا ہے، کھانا کھانے سے منع نہیں کیا، آپ کیوں کہہ رہے کھانا نہیں کھاؤں گا؟ تو جانتے کیا کہتے؟ کہتے ہیں جس رب کا 3 دن سجدہ ہی نہیں کروں گا، کس منہ سے 3 دن اس کی نعمتیں کھاؤں گا؟ جب 3 دن سجدے نہیں کرنا تو 3 دن روٹی بھی نہیں کھانا مجھے۔ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے۔ میرے پیارے آقا کے پردوانوں میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، ہم ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں کلمہ پڑھنے والوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ آپ ذرا سوچو کہ 1000 سال تک جس دھرتی پر ہم نے حکومت کی ہے، آج وہاں ہم ذلیل کیے جاتے ہیں، آج ہم رسوا کیے جاتے ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، کوئی 22 تاریخ کی دھمکی دیتا ہے، کوئی 28 تاریخ کی دھمکی دیتا ہے، کوئی 5 تاریخ کی دھمکی دیتا ہے، کوئی الیکشن کی دھمکی دیتا ہے، کوئی کسی عہدے کی دھمکی دیتا ہے۔ آج بتاؤ ہماری یہ پوزیشن کیوں ہے؟ آج قوم مسلم کے ذلت و رسوائی کی وجہ کیا ہے؟ جب تک اللہ تبارک تعالیٰ کی ہم نے اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی، آپ جانتے ہو جو حکمراں ہندوستان کی سرزمین پر گزرے، ان بادشاہوں کی پوزیشن کیا تھی؟ آپ مغل بادشاہوں کی زندگی اٹھا کر دیکھے، آپ کو پتا چلے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا، اس ملک میں ایسے ایسے حکمراں پیدا کیے جو بادشاہت کی کرسی پر بیٹھتے تھے، دن بھر رعایا پروری کرتے تھے، لوگوں کے مقدمے سنتے تھے، عدل و انصاف کرتے تھے، دن بھر راجہ بن کر تخت پر بیٹھتے تھے، لیکن جب رات کا اندھیرا چھاتا تھا تو دنیا سے کٹ کٹا کر اپنے مسلح پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گریوزاری کرتے تھے، رویا کرتے تھے، توبہ استغفار کرتے تھے۔ ارے وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی تہجد گزار ہوا کرتے تھے، وہ بادشاہ ہونے کے باوجود بھی شریعت و سنت کے پابند ہوا کرتے تھے۔ جب تک ایسے حکمراں تھے، اللہ نے بادشاہت دی تھی، اقتدار دیا تھا، تخت و تاج دیا تھا، حکومت دی تھی، وقار دیا تھا، منصب و مقام دیا تھا، لیکن جب انہی کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کوٹھے بنوائے، جنہوں نے طوائفیں رکھی، جنہوں نے ناچ گانے کا شوق کیا، جنہوں نے اپنے محل کے اندر شراب خانے بنوائے، جنہوں نے عیاشیوں میں زندگی گزارنی شروع کر دی، ارے جب تک ان کے باپ دادا موجود تھے اللہ نے عزت و وقار عطا کیا تھا، اور جب انہی کی نسلوں میں ایسے بے حیا بے غیرت پیدا ہوئے، اللہ کی نعمت کے ناشکرے پیدا ہوئے، اللہ نے تخت و تاج سے اٹھایا ہے اور دنیا کے ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری مت کرو۔ اللہ نے تمہیں، آپ بتاؤ، غریب نواز ہندوستان تشریف لائے تھے، توجہ ہے نا آپ کی؟ غریب نواز کی نسبت کا مہینہ چل رہا، چھٹی شریف ابھی گزری، آپ کو شاید پتہ نہیں ہو تو میں بتا دوں، ماہ رجب کی 6 تاریخ غریب نواز کے وصال کی تاریخ ہے، اور ماہ رجب کی 14 تاریخ غریب نواز کے ولادت کی تاریخ ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو تاریخ گزر رہی ہے نا، یہ غریب نواز کے ولادت کی تاریخ ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ غریب نواز جب ہندوستان آئے تھے تو آپ کو کسی نے بلایا تھا ٹکٹ دے کر؟ جی، یہاں سے کسی نے فلائٹ کا ٹکٹ دیا تھا، کسی نے ریسیو کرنے کے لیے بارڈر پر کار بھیجی تھی، کسی نے آپ کے نام کا اشتہار چھاپا تھا، کسی نے آپ کی خاطر اسٹیج لگایا تھا، کسی نے آپ کو اپنے گھر ٹھہرایا تھا، کسی نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام کیا تھا۔
آپ بتائیے غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے، یہاں کوئی مسجد، مدرسہ، خانقاہ، آپ کا چاہنے والا مرید موجود نہیں تھا۔